पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम खेल इंतहाई खतरनाक होता चला जा रहा है और खतरे के अलर्ट बजना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि नून लीग वाले अपने तौर पर नवाज शरीफ साहब को अपना वज़ीर आज़म तस्वर कर चुके थे कि यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, इक़्तिदार हमारे पास आ रहा है, हमारे तो मामला तय हो चुके हैं, साड़ी गल हो गई है। लेकिन अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि नवाज शरीफ मुल्क से फरार होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। ये मामला क्या है और कब, यानी कि आज ही इसी महीने के अंदर, यानी कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर नवाज शरीफ साहब आपको पाकिस्तान नहीं मिलेंगे और उनका नाम बाकायदा तौर पर ECL में शामिल करने की सिफारिश आ चुकी है। ये मामला क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन साथ ही ताकतवरों ने जो है वो भी गर्दन दबोच ली है और नून लीग का एक खतरनाक बयानिया इस वक्त लॉन्च हो चुका है कि नून लीग ने एक बार फिर से पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो हरदासराई करना शुरू करती है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि अंदर खाते इस वक्त क्या हालात हैं और जो गल हो गई है उस वहां से लेकर अब जनाब इनकी गल खत्म हो गई है वहां तक का सफर क्या है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात कर रही है कि इलेक्शन मनसूख, ये एक बहुत बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि पाक फौज को जनाब तलब कर लिया गया है। ये माजरा क्या है, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम 9 मई को गुजरे हुए तकरीबन 6 माह होने को हैं और इस वक्त 9 मई के हवाले से भी खबरें आप मीडिया के ऊपर देख रहे हैं और जाहिर है ये काबिल मुसम्मत अमल था कि हम किसी भी इदारों के ऊपर जो है वो चढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान साहब तो ये बात कर रहे हैं कि 9 मई उन्होंने नहीं किया बल्कि ये उनके खिलाफ साजिश थी ताकि उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को अकेला कर दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब से ये बार बार इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तहकीकात के अंदर बातें आ रही हैं कि इमरान खान ने एक प्लान तरीके से 9 मई किया है ताकि जनाब कुछ बगावत का अंसर जो है वो पैदा हो सके। तो इस हवाले से अब एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है मुराद सईद, आसम जमाती समेत 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अब्बर गुल खान ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने पुलिस गाड़ियां जलाने के केस के अंदर ये जो है वो कार्रवाई की है और मुलजिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत के अंदर बताया है कि मुलजिमान की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और मुलजिमान गिरफ्तारी के डर से रूपोश है, तो लिहाजा इनको जनाब इश्तिहारी करार दिया जाए और इनके नाकाबिल जमानत वारंट जो है वो गिरफ्तारी जारी हो चुकी हैं। आजम खान फरक हबीब साहब जो हैं वो तो मंजराम पर आ गए हैं। जुबैर खान न्यासी के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए हैं। इसके अलावा हाफिज फरत, वासिक यूम अब्बासी, हामिद रजा और इम्तियाज अहमद शेख के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अब दूसरी जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ जो है उनको वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं मिल रही थी, तो आज पेशावर से उनके लिए एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन करने की मशरूत इजाजत दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक पेशावर की ज़राई इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल बरोज बुध वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत का इलामिया जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ज़ाब्ता अखलाक और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल दरामद करना लाजमी है और सिक्योरिटी इंतजामात की तमाम तर जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की होगी। इलामिया से मालूम हुआ है कि वर्कर्स कन्वेंशन के लिए किसी रोड को बंद नहीं किया जाएगा और रियासत मुखालिफ नारों और किसी ग्रुप या पार्टी के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात की इजाजत नहीं होगी। कन्वेंशन की वीडियो पुलिस को फराहम करना ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी होगी और पुलिस और इंतजामिया के साथ ताउन को यकीनी बनाया जाए और अगर शराइत की पासदारी ना की तो NOC तसव्वुर जो है वो मनसूख तसव्वुर होगा। ये इस इलामिया जो है वो जारी हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब वो जनाब अपना वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो कल जो वो पेशावर के अंदर कर सकेगी और 8 से लेकर 15 दिसंबर तक जो है पेशावर में ये जनाब उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई थी और अब ये उनके लिए एक अच्छी खबर जो है वो सामने आ रही है। अब ये सारा सिनेरियो आपने देख लिया कि पॉलिटिकल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो बड़े खतरनाक हैं कि जैसे ही मीडिया पर उनका नाम चलना शुरू हुआ तो कल पैमरा ने रात के नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने वाला शख्स जो है उसका नाम मीडिया के ऊपर नहीं चला सकते। आप उसका बयानिया और आप उसके बयानात आप मीडिया पर किस तरह से चला सकते हैं, ये पैमरा ने अब अलर्ट जारी किया है कि अब आप दोबारा इमरान खान साहब के बयानात नहीं चला सकेंगे। तो जनाब इस सब के अंदर अब जो नून लीग है उन्होंने अपना एक बड़ा खतरनाक बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि बात तो ये हो रही थी, नून लीग वाले हमेशा ये बात कर रहे थे कि हमारी डील हो गई है,
ہمارے نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, اقتدار ہمارے پاس آ جائے گا, ساڈی گل ہو گئی ہے, اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو مکمل طور پر کارنر اس وقت کر دیا گیا ہے. لیکن اچانک سے یہ پہیا الٹا گھومنا کیسے شروع ہو چکا ہے؟ اور نون لیگ والے جو یہ بات کر رہے تھے, نواز شریف صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا کہ وہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ چکے ہیں, لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے احتساب کرنا ہے وہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ چکے ہیں. لیکن جو جناب ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, جو ون پیج کی بات کرتا تھا, آج وہ ان کو کٹہرے میں لانے کی بات کر رہا ہے. یعنی کہ دونوں بیانیے اس وقت مختلف ہیں. لیکن آج پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتی ہوئی نظر آ رہی تھی, اور وہ یہ بار بار بات کر رہے تھے کہ ہم اداروں کے ساتھ مل کر چلیں گے, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ چل سکے. ان کی ہمیشہ تاریخ رہی ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے. لیکن پھر یہ بیانیہ بننا شروع ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 2 سال کے لیے وزیر اعظم بنیں گے, باقی 3 سال کے لیے مریم نواز کو وہ وزیر اعظم بنائیں گے اور خود وہ پنجاب کے اندر چلے جائیں گے. یہ بیانیہ بھی آپ نے دیکھا تھا. لیکن اب نون لیگ نے بڑا خطرناک بیانیہ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا ہے. عمران خان صاحب نے کل سائفر کے کیس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کی تھی کہ جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو جو ہے ان کو بھی بلایا جائے, امریکی سفارتکاروں کو بلایا جائے, ان سے تحقیقات کی جائیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کس نے گرائی تھی, اور جنرل باجوہ صاحب کو بھی طلب کیا جائے. یہ انہوں نے وہاں پر عدالت کے اندر بات کی تھی. لیکن آج اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنا رد عمل جاری کر دیا ہے, اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ نون لیگ نے عمران خان کی حمایت کے اندر جا کر یہ رد عمل دے دیا ہے. اور جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی ہیں, اور جب اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانا ہو تو نواز شریف صاحب جاوید لطیف صاحب جو ہے ان کو میدان کے اندر اتارتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے جنرل باجوہ کو عدالت بلانے کی جو ان کا جو موقف ہے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. یہ چیز انہوں نے بات کی. ماڈل ٹاؤن لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر کو تو عدالت میں نہیں بلکہ آپ جنرل باجوہ صاحب کو بلائیں کہ عمران خان کے کرتوت آپ کے سامنے آ جائے. یعنی کہ عمران خان کے کیا کرتوت تھے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو بھی بلانے کی بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں. آپ تو اپنا معاملہ جناب اللہ پر چھوڑ چکے ہیں, لیکن پھر آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو جناب نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فیض حمید لطیف کھوسہ اور ثاقب نثار کو تو ضرور وہاں بلایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے کرتوت اور کچا چھٹا کھل سکے. یعنی کہ اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے خلاف اپنا بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے تاکہ عوام کو خوش کیا جا سکے. جاوید لطیف نے یہ کہا کہ دھمکی دے کر شیخ مجیب الرحمان بن رہا ہے, صورتکاروں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے جھنڈے پر نہیں بلکہ عالمی جھنڈے کو پورا کرے گا. وہ خارجہ داخلہ پالیسی اداروں پر اس وقت حملہ آور ہوتا ہے جب موقع ملتا ہے جس کو عالمی جھنڈا پورا کرنے کے لیے جیل میں سہولت کاری مل رہی ہے. یعنی کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اب تک سہولت کاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ کس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اور اسی لیے جیل میں بیٹھے شخص کو جب موقع ملتا ہے وہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوتا ہے. معیشت کو کمزور کرنے کا ایجنڈا جیلر کو دیا گیا تاکہ مخالف قوتوں کو آسانی ہو سکے, اور معیشت کو کمزور کیا گیا تو 9 مئی کرنا آسان ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ اندیشہ ہے کہ عالمی طاقتیں کے جھنڈے پر عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور عالمی طاقتیں اداروں پر دباؤ ڈال رہی ہیں, اور اس لیے عمران خان کو جیل میں دیسی مرغی چاہیے. اور جیل میں 8 ڈاکٹر موجود ہیں, جم بنا کر دیا گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ اندر آرام دہ ہوں, کہتا ہے لکھ کر دے سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. وہ 9 مئی نہیں بھولا اور دوبارہ 9 مئی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے, اور قوتوں کے دباؤ کی وجہ سے فیصلے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. الیکشن سے پہلے فیصلے آ جائیں تاکہ قوم کو صورتکار اور جو کھلے ذہن سے پولیس اسٹیشن جایا کرتے تھے وہ جناب ان کے سامنے بے نقاب ہو سکے. یہ نون لیگ کا ایک نیا بیانیہ, اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ جناب ان کو میدان میں اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اینٹائی عمران تو ہونا ہی ہونا ہے, لیکن جناب یہ اداروں کے اوپر جو ہے ان کے اوپر بھی الزامات لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب پورا شریف خاندان بلکہ پاکستان چھوڑ کر لندن جا رہا ہے. 6 دسمبر 7 دسمبر کے حوالے سے خبر ہے کہ شہباز شریف 7 دسمبر کو پاکستان سے لندن روانہ ہوں گے, اور نواز شریف 10 دسمبر تک جو ہے وہ لندن جانا چاہتے ہیں. اب یہ کیوں جانا چاہتے ہیں, یہ ایک اہم سوال ہے کہ آپ ابھی لندن سے ہو کر آئے ہیں اور آپ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ پاکستان سنوارنے آ گیا ہے, وہ مستقبل سنوار دے گا, وہ معیشت سنوار دے گا. لیکن وہ نواز شریف جو معیشت سنوارنے آیا تھا وہ کچھ دنوں کے بعد ہی لندن کیوں جا رہا ہے؟ اب کیا ان کی بیماری کا مسئلہ ہے, کیا ان کے پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو گئے ہیں, کیا معاملہ ہے, یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں. لیکن اب ان کا لندن دوبارہ جانا جو ہے وہ مشکل میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان کا نام اب ECL میں جانا جا رہا ہے. ملک کے سینئر ترین وکیل ہیں اور سیاسی رہنما ہیں چودھری ارتداد احسن صاحب, یہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ کر پھنس گئے ہیں, جب باہر بھاگنا پڑا تو پتہ چلے گا.
اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ صرف نون لیگی ہے اور میاں صاحب یہاں آ کر پھنس گئے ہیں, اور میاں صاحب کو جب یہاں سے باہر بھاگنا پڑا تو پتہ چلے گا کہ اب وہ کیسے باہر بھاگیں گے. عمران خان کے کیسز کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ سب سے کمزور اور صفر کیس ہے سائفر کا کیس. خط کا اصل مخاطب آرمی چیف تھا, یہ صفر کیس ہے, اس میں کیا سیکرٹ ہے, لیکن نظر آ رہا ہے کہ سائفر کیس میں سزا دینے پر تلے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جتنا باہر کریں گے اس کا قد اتنا بڑا ہوگا, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. مریم نواز والی لیول پلینگ فیلڈ نہیں جو کہتی تھی کہ الیکشن ہوں گے, الیکشن میں حصہ لیں گے, پہلے فطرہ کو گرفتار کریں, سزا دیں, پھر سارے مقدمات میاں صاحب ختم کریں تو میاں صاحب آئیں گے. اب فطرہ بھی اندر ہے, ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بھی ہوگی, لیکن یہ عمران خان صاحب کو جتنا خوار کریں گے اس کا قد اتنا ہی بڑھے گا اور ووٹر کو بڑے طریقے سے الیکشن میں لایا جا سکتا ہے. تو جناب یہ چیزیں انہوں نے بڑی واضح کر دی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اب ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی, ان کا نام اس سیل میں بھی جا سکتا ہے, اور جب وہ باہر جانے کی کوشش کریں گے اب وہ باہر نہیں جا سکتے کیونکہ اب وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ چکے ہیں, اور جب ان کے ہتھے کوئی چڑھ جائے پھر وہ کسی کو معاف نہیں کرتا. جو اس وقت جناب پاکستان کے سب سے طاقتور شخصیت ہے, چاہے وہ پھر 9 مئی ہو, چاہے پھر وہ نواز شریف صاحب کا ٹریپنگ ہو, تو اس سے نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان آ کر ٹریپ ہو چکے ہیں. اب وہ کسی اور بہانے جو ہے وہ لندن واپس جانا چاہتے ہیں, اور تاکہ وہاں سے بیٹھ کر بیانیاں بنائیں, اور جب ان کی حکومت آ جائے تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس آ جائیں. تو یہ ایک نئی صورت جو ہے وہ اس وقت پیدا ہوتی ہوئی جناب نظر آ رہی ہے. اب الیکشنز کا ماحول ہے اور 8 فروری کی تاریخ ہے, اور جو نگران حکومت ہے ان کی جانب سے الیکشن فنڈز بھی جاری کر دی گئے ہیں. آج زراعی الیکشن کمیشن نے ہمیں اس بات کی کنفرمیشن کر دی ہے, لیکن پھر بھی 17 درخواستیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پڑی ہیں کہ الیکشنز کو منسوخ کر دیا جائے. سیکیورٹی کا بہانہ بنایا جا رہا ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ میدان کے اندر اترے ہیں, وہ بھی اسی طرز کی سیاست کر رہے ہیں کہ ملک میں الیکشنز لے ہو جائیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کے لیے تیار ہے مگر ہمیں انتخابی ماحول دیا جائے. جناب آپ کس ماحول کی بات کر رہے ہیں؟ اور لاہور میں تو سب ٹھیک ہے مگر ہماری طرف بھی سب ٹھیک ہو جائے. اس بدنمنی کی صورتحال میں کیا انتخابات ہو سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ جو صورتحال ہے اس میں آپ انتخابات نہیں کروا سکتے. اور انہوں نے کہا کہ باجوڑ ثانیہ کے بعد ہمارے 5 کارکن شہید ہو چکے ہیں, 2 صوبے بدامنی کی لپیٹ کے اندر ہیں. ڈی آئی اے خان ٹانک اور لکی مروت میں پولیس نہیں, ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک سمیت بہت سے علاقوں میں رات کو پولیس کی بجائے سڑکوں پر مسلح لوگ ہوتے ہیں. کیا ایسے ماحول میں انتخابی مہم چلائی جا سکتی ہے؟ کیا ایسے حالات میں الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ تو جناب یہ انہوں نے بات کر دی ہے کہ ایسے حالات میں الیکشنز بالکل نہیں ہو سکتے, تو الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے. یعنی کہ اب یہ صورتحال ہے. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشنز کے لیے پاک فوج کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی جو ناگہانی صورتحال ہے اس پر قابو پایا جا سکے. اور پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے اس پر اپنا رد عمل دیا ہے. خورشید شاہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, اس لیے اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں, اور الیکشن میں ماضی میں بھی الائنس بنتے رہے ہیں. حلقہ بندیوں میں 2 سیٹیں کراچی کو دی گئیں. کہا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی, انہوں نے کہا کہ الیکشن ملتوی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ الیکشنز ملتوی ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی والے چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جلد از جلد ہو جائیں. پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. نون لیگ مولانا فضل الرحمان اور باقی جماعتیں نگران حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے, لیکن الیکشنز جو ہیں وہ کسی صورت ڈیلے نہیں ہو سکتے جو پاکستان کی صورتحال ہے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چند کا لازمی خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد.